السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ ڈرامہ ریویو۔ دو ڈراموں کی بات کریں گے، کیس نمبر 9 کی، اور ایک نیا ڈرامہ شروع ہوا ہے معمہ، اس کے حوالے سے بھی ذرا بات کر لیتے ہیں۔ صبا قمر کا ڈرامہ ہے۔ کیس نمبر 9 27 اور 28 ایپیسوڈ آپ نے دیکھی، اپنے دلچسپ موڑ کے اوپر کھڑا ہوا ہے کیس نمبر 9 کہانی، اور اس کے حوالے سے تو ہم پہلے سے بات کرتے آئے ہیں، اور ان دو قسطوں کے اندر بھی جہاں خاص طور پہ فیصل قریشی کامران جو اپنے ساس سسر کے پاس جاتا ہے، وہاں پہ کس طریقے سے وہ سارے ثبوت اپنے خلاف ہونے کے باوجود بھی کس طریقے سے یہ ٹیکل کر رہا ہے تمام، اس کو سوائے اس ڈی ایس پی کے یا ایس پی جو بھی ہے اس کو قابو نہیں کر سکا، کس طریقے سے وہ اپنی ساس و سسر کو کنونس کرتا ہے، اور بعد میں اگلی قسط میں جا کے اس کے ساس خاص طور پر رونا شروع ہو جاتی ہے دیکھ کے، وہ تصویر لے کے بیٹھ کے انٹرویو دے رہا ہوتا ہے۔ تو کمال اس میں تھا کہ لوگوں کو ہنسی بھی آ رہی تھی کہ کس طریقے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہر لیول کے اوپر جانے کے لیے تیار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایون جب منیشا فون کرتی ہے اس کو سحر کو کہ تمہیں ایک کام کرنا ہوگا، تو وہ کہتی ہے کیا، وہ بڑی دبدبی سی آواز ہے اس کی اور روحانسی ہوئی ہے، ظاہر ہے وہ بھی وہ اس انٹرویو کو دیکھ چکی ہے، اور اس کے بعد وہ کمنٹ بھی پڑھ چکی ہے، لوگوں کی جو رجحان ہے وہ اس طرف چل پڑا ہے کہ کامران کو وہ بے گناہ سمجھ رہے ہیں اور اس کو گناہ گار سمجھ رہے ہیں۔ تو وہ بڑی روحانسی ہو کے پوچھتے، بڑی اچھی اداکاری کی ہے وہاں پہ، اور بہت ہی واقعی ایسے موقع کے اوپر جب انسان کو اس طرح کا ایک اچانک دھچکا لگے کہ میرے ہاتھ سے پھر شاید چیز نکل رہی ہے اور کیس نکل رہا ہے، تو آواز اسی طرح کی دبی دبی سی اندر روحانسی سی آواز تھی، وہاں بہت اچھی اداکاری کی۔ لیکن کامران کی طرف اگر دوبارہ آئیں تو کامران انتہائی شاطر اس کے ساتھ چل رہا ہے، کس طریقے سے وہ انٹرویو دیتا ہے۔ یاسر نے بھی بڑی اچھی اداکاری کی ہے، یاسر حسین نے بڑا نیچرل رہا ہے، مطلب عمومی طور پہ اگر کوئی اینکر کا یا صحافی کا کردار ادا کرتے ہیں تو اس میں آپ کو بناوٹ نظر آتی ہے، وہ نیچرل پن اس طرح سے نظر نہیں آتا، لیکن یاسر نے اس کردار میں بڑی، ظاہر ہے ایک مانا ہوا اداکار ہے، اس کو بڑے اچھے طریقے سے کنسیو کیا ہے اس نے، تو مزہ آیا دیکھ کے اس کو بھی۔ اس کے ساتھ جو اس کا ان کے والدین جس طریقے سے پریشان ہیں، جس طریقے سے یہ خود انٹرویو دینے کے لیے اب آگے مطلب ہے وہ کر رہے ہیں، تو آگے اس ڈرامے کے اندر اگلی قسط میں آپ کو واضح طور پر شاہ زیب خانزادہ نظر آئیں گے جو اس ڈرامے کے رائٹر بھی ہیں، اور وہ ظاہر ہے اب مقابلہ کریں گے یاسر حسین کا، ظاہر ہے وہ تو اب اصلی یاسر حسین نے اداکار ہوتے ہوئے اچھے اینکر بنے ہیں، بہت اچھے اینکر بنے ہیں۔ شاہ زیب خانزادے کا امتحان اب یہ ہے کہ وہ ایک اچھا اینکر، اچھا صحافی ہوتے ہوئے اداکار کیسے بنے گا، یعنی اب اداکاری کیسے کرے گا، ظاہر ہے وہ اس کیس کو آگے لے کے آئے گا، تو یہ دیکھ کے ذرا دلچسپ موڑ نظر آئے گا اس کے اندر، اور ایک دلچسپ صورتحال نظر آئے گی۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ اس سائڈ پہ کس سائڈ پہ چلتا ہے، لیکن اوور آل اس کا مزہ آیا دیکھ کے۔ اب آتے ہیں ذرا معمہ ڈرامہ۔ معمہ جو ہے، صبا قمر نے آلریڈی 2-3 ڈرامے، دو بندے اس ٹائم بہت زیادہ ڈرامے کر رہے ہیں، ایک کر رہے ہیں فیصل قریشی صاحب، ایک ڈرامہ ختم ہوتا ہے تو دوسرا شروع ہو جاتا ہے، تو سیم کیس ود صبا، آلریڈی ان کے 2 ڈرامے چل رہے تھے، ایک آلموسٹ ختم ہونے والا ہے، اس کا نام ہے پامال، اس کے حوالے سے ہم بات بھی کرتے رہتے ہیں۔ دوسرا جو ہے وہ بھی اپنے پیک کے اوپر ہے، اس کو بھی وہ بھی آگے 3-4 قسطوں میں شاید ختم ہو جائے گا، وہ ہے کیس نمبر 9۔ اب ایک اور ڈرامہ شروع ہوا ہے، پامال گرین انٹرٹینمنٹ کا تھا وہ صبا قمر کا، اور یہ جیو انٹرٹینمنٹ کا ہے کیس نمبر 9، اور ہم ٹی وی کے اوپر ایک ڈرامہ شروع ہوا ہے صبا قمر کا معمہ۔ وہ ڈرامہ جو ہے اپنی سٹوری کے حساب سے، اپنی ٹریٹمنٹ کے حساب سے ایک الگ لگتا ہے، اور معمہ میں صبا قمر خود ایک معمہ ہے، وہ ہے کیا، وہ جن ہے، وہ چڑیل ہے، وہ کیا ہے، پیچھے سنتی ہوئی نظر بھی آ رہی ہوتی ہے کیس نمبر 2 میں، لیکن وہ کسی کو شاید نظر بھی نہیں آتی کیونکہ بالکل او ٹی ایس ان کا دکھایا تو سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ لیکن بہرحال یہ ایک ایسی عورت کی کہانی ہے جس کا شوہر شاید باہر ہے، انہیں گھر اپنا کرائے پہ دیا ہوا ہے، اور کس طریقے سے وہ رہ رہی ہے، اور اس کے گھر کے اندر جو کرایہ دار آتے ہیں، نئے نو بیاہتا جوڑا کہہ سکتے ہیں، ابھی ان کی فرسٹ اس میں پریگننٹ ہے اس کی بیوی، تو اس حوالے سے وہ دلچسپی لیتا ہے صبا قمر کے اندر، ظاہر ہے اس کی طرف سے کوئی گرین سگنل جاتے ہیں، کچھ قسم کی وائبس جاتی ہیں تو وہ اس طرف آتا ہے، لیکن یہ ریزسٹ بھی کرتی نظر آتی ہے، اور اس کو پسند کرتی ہوئی نظر آتی ہے، اس پہ لائنیں مارتی ہوئی نظر آتی ہے، تو یہ معمہ ہی ہے ویسے، اور اپنے نام کے حساب سے جس طرح میں نے کہا آگے جا کے کیا نکلے گی۔ لیکن صبا قمر کو جو ہے اوپر تلے ڈرامے کیے ہیں، اگرچہ اس کی کردار کی شیڈ ان دونوں کرداروں سے مختلف ہے، لیکن تھوڑا سا جہاں جو چیز آپ کی پلس پوائنٹ ہوتی ہے، وہ پامال میں پلس پوائنٹ تھا کہ وہ کوئی بول رہی ہے، وہ اس کا پلس پوائنٹ تھا، وہ اس کردار کا، ملکہ کا پلس پوائنٹ تھا۔ اسی طرح کیس نمبر 9 میں اگر وہ سحر بنی ہوئی ہے تو اس کے کچھ پلس پوائنٹ ہیں، لیکن وہ دونوں کی جھلک اگر یہاں پہ نظر آئے گی، میں میک اپ کے حساب سے، اس کے کپڑوں کے حساب سے، ڈریسنگ یا وارڈروب کے حساب سے نہیں کہہ رہا، میں بات کر رہا ہوں کہ اگر اس کی ڈائلاگ ڈیلیوری کے اندر وائس ماڈولیشن وہ اسی طرح، کیونکہ ہر کردار کی اپنی ریکوائرمنٹ ہے،
پامال کے اندر وہ رائٹر بننا چاہتی تھی، وہ بعد میں اس کا خاوند اس کو تنگ کرتا ہے جو بھی جس طریقے سے رہتا ہے، تو اس کی آواز کے اندر اور اس کے ایک پرسنالٹی کے اندر جو ہے اس کی آواز کھوئی کھوئی سی تھی. لیکن اگر اس کے اندر بھی وہ اسی طرح رکھے گی تو اس طرح چلے گا کہ جو ملکہ ہے وہ ایک نئے روپ میں یا نئے روپ میں نہیں، نئے کپڑے پہن کے دوسرے اس میں ڈرامے میں آ گئی. تو اس چیز کی تھوڑا سا خیال رکھا جانا چاہیے، اگرچہ آسان کام نہیں ہے، لیکن جب آپ ایک ساتھ ڈرامے لگ رہے ہیں تو لوگوں کو آپ سے بور نہیں ہونا چاہیے، یکسانیت نظر نہیں آنی چاہیے، اس کے اندر تھوڑا سا دلچسپی کا پہلو رہنا چاہیے. ورنہ پھر صبا قمر کی ایک اور جو ایک پلس پوائنٹ ہے، اب اس ڈرامے کے اندر کوئی زیادہ کام کرنے والے نہیں. ابھی آگے جا کے عثمان مختار آئیں گے، جاوید شیخ کا بیٹا آئے گا، یا جو بھی آگے کردار آئیں گے وہ تو بعد میں وہ بھی کرائے پہ رہیں گے. لیکن یہ میرے خیال میں کرایہ دار ہی آئیں گے، باری باری ایک آئے گا، دوسرا جائے گا، تیسرا آئے گا. لیکن ابھی تک یہ جو پہلے اس میں لڑکے نے کام کیا ہے یہ بہت ہی، کوئی میں نے اس کو زیادہ نہیں دیکھا، مجھے اس کا نام بھی پتہ نہیں ہے، لیکن اس نے اچھی اداکاری کی. اور صبا قمر کے ساتھ کیمسٹری ملانا بھی ایک میرے خیال میں، اس کے سامنے اداکاری کرنا، اس کے ساتھ کیمسٹری ملانا ہے، یہ ایک کوئی آسان کام نہیں ہے. تو اس نے اچھی اداکاری کی. اور خاص طور پہ پھر جو اس کی بیوی بنی ہوئی ہے لڑکی، اس نے بڑی میچور اداکاری کی ہے، بڑا مزہ آیا دیکھ کے. تھوڑی سی وہ شہربانوں کی جھلک مارتی ہے ہلکی سی، کچھ شاید چہرے کی بناوٹ ہے جو بھی ہے، لیکن اس نے اچھی اداکاری کی ہے. وہ روئی بھی اچھا ہے، وہ غصہ بھی اچھا کیا ہے، اس کا ڈائلاگ ڈلیوری، فیس ایکسپریشن، فٹ ورک، سارا کچھ اچھا ہے. بہت مزہ آیا دیکھ کے اس کو بھی. اور جو ایک اس کی نوکرانی بنی ہے صبا کی، اس کے اندر آپ کو کہیں کہیں کاجل نظر آئی. میں ویسے پہلے یہ سلسلہ کرتا تھا، دوبارہ اس کو شروع کریں گے تو کسی کسی جگہ کے اوپر، خاص طور پہ قسط نمبر 2 میں 2-3 جگہ کے اوپر بالکل وہ کاجل نظر آتی ہے کہ کاجل والی اداکاری کرنے کی کوشش کری ہو. کبھی خوشی کبھی غم آپ کو یاد آ جائے گی دیکھ کے، جس ٹائم وہ اپنے والدین کے ادھر محلے میں جا کے وہ جب اداکاری اور شرارتیں کرتی ہے، یا تو آنکھیں جس طرح وہ کھولتی ہے جو بھی ہے، تو آپ کو نظر آئے گا. آپ اگر اس کو دوبارہ بھی دیکھ لیں تو آپ کو شاید یہ فیل ہوگا کہ واقعی میں صحیح کہہ رہا ہوں. تو دیکھتے ہیں آگے معمہ جو ہے وہ کیا معمہ نکلتا ہے، معمہ یا معمہ جو بھی ہے. تو اس کو بھی فالو کریں گے. کچھ اور ڈرامے شروع ہوئے ہیں، اس کے اوپر بھی بات کریں گے. ابھی تک لیے اتنی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.